مقصد ہے جمع ہونے کا کہ زندگی یہ ذمہ داریوں کا نام ہے کہ زندگی میں کیا ذمہ داریاں ہیں اور کتنی ذمہ داریاں پوری کی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے، اس کی فکر ہمارے دلوں میں آ گئی۔ اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت یہ بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو یہاں سے عمل کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اچھا بدلہ برا بدلہ یہ ہونے والا ہے۔ ہاں، کوئی اللہ کے ہاں سے بھاگ نہیں سکتا، جیسے دنیا میں بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ کل الینا راجعون، سب کے سب لوٹ کر کے فرمان ہمارے پاس آئیں گے، جیسے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا، ایک ایک کر کے وہ سب ہمارے پاس آئیں گے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے شروع میں ہم نے بنایا تھا ایسے آخر میں بھی ایک ایک کو ہم اپنے پاس جمع کریں گے۔ پیدا کیا تھا ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، دوبارہ واپس بلائیں گے آخرت میں ذمہ داریوں کا فیصلہ اور اس کا بدلہ دینے کے لیے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ جی ہاں، ذرے ذرے کا حساب ہے، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے تاکہ زندگی برباد نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں بندوں کے پاس، وہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن باوجود کہ وہ نعمتیں بڑی ہیں لیکن لوگ ان نعمتوں میں کھوٹ کھاتے ہیں، نفع نہیں اٹھاتے، کھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ فرمایا آگاہ کرنے کے لیے کہ دو نعمتیں ہیں انسانوں کے پاس لیکن بجائے فائدہ اٹھانے کے کھوٹ کھاتے ہیں۔ کہ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو تندرستی، کہ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت، ایک تندرستی ہزار نعمت، ہزار نعمت ایک طرف ہے، تندرستی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو فرمایا دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک اللہ نے فارغ رکھا ہے، فرصت دی ہے، سب چیزیں دے رکھی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، فارغ ہے، فری ہے بالکل۔ تو یہ فارغ رہنا، فری رہنا ایک نعمت ہے اور تندرستی دوسری نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھانے کے بجائے کھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ تندرستی کا زمانہ غفلت میں گزر جاتا ہے، ہاں، فرصت کا زمانہ بھی لاپرواہی میں گزر جاتا ہے، پھر تندرستی ختم ہو گئی، بیماری آ گئی، یا فری تھے، فارغ تھے، کوئی الجھن زندگی میں کھڑی ہو گئی، اب اس میں زندگی پھنس گئی، اب کچھ نہیں کر سکتے، الجھے ہوئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان دونوں نعمتوں کو طرف توجہ دلائی گئی کہ اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، ہاں، اور کیا فائدہ اٹھانا ہے کہ اسے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ فائدہ، یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو نعمت دنیا کی دے رکھی ہے، مال ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، وہ ساری نعمتیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول، پھر بعد میں کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھتا کہ میرے باپ تھے، میرے دادا تھے، سب بھول جاتے ہیں۔ جب لوگ میت کو دفن کر دیتے ہیں تو ایک فرشتہ وہ مٹی اٹھا کر دفن کرنے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا، تو وہ گھر آ کر بھول جاتے ہیں۔ اب پوچھے تمہارے ابا کون سے سال میں فوت ہوئے تھے؟ کہ پتہ نہیں ہے۔ ان کی قبر کہاں ہے، قبر جہاں پتہ نہیں ہے، بھول گئے، اس نے مٹی اٹھا کر ماری ہے۔
کہ جاؤ اس کو بھول جانا، تو وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، او ولد صالح یدعو لہ۔ کوئی نیک بیٹا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے دعا کرنی نبیوں کا طریقہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان میں یہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا سب کو لے کر کے چلنا، سب کو، کسی سے کسی کو کاٹنا نہیں۔ ایسے نرم مزاج تھے، ایسے بردبار تھے، اللہ نے ان کی اسی طرح تعریف کی ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب کی تعریف ہے۔ تو وہ کسی کو بھی کاٹنا نہیں چاہتے۔ اللہ سے بھی کہا کہ اللہ جو میری مانے وہ تو ہے ہی میرا، اور میری نہ مانے تو آپ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیجیے جس کو۔ جی ہاں، اللہ سے کہتے ہیں کہ جو میری مانے وہ تو ہے میرا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نہ مانے تو کہ آپ غفور الرحیم ہیں، ان کو معاف کر دیجیے۔ یہ مزاج تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاج پر ہے کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے، تو آپ کا بھی یہی مزاج ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جاوے، کوئی جہنم میں نہ جاوے، سب جنت میں جاوے۔ دنیا میں دعوت دی ہے، آخرت میں سفارش بھی کریں گے۔ جی ہاں، دنیا میں دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، تعلیم دی ہے، اور آخرت میں سفارش بھی کریں گے۔ پوری رحمتوں کا ظہور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی جانی مالی طاقت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور صحیح فائدہ یہی ہے کہ اسے آخرت بنائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث پاک میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے، ناراض ہونے والے کاموں میں نہ لگاوے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ دعوت دی ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے کہ اللہ اس بات سے راضی ہے، اللہ اس بات سے راضی ہے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کر کے پھر اپنے آپ کو قابو کرے کہ ناراضگی کا کوئی کام نہ کرے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری سے راضی ہوتے ہیں، ناشکری سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے تندرستی دی ہے، نعمتیں دی ہے، دین دیا ہے، تو اپنی تندرستی سے، اپنی نعمتوں سے اپنے آپ کو دین کا پابند کرے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو پابند کرنا اور اپنے دین کا مددگار بننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اپنے آپ کو پابند کرو اور اپنے دین کے مددگار بنو۔ کہ پابندی اللہ تعالیٰ کے حق کی پابندی، اللہ کا حق عبادت کا حق ہے، عبادت کا حق ہے اللہ کا ہم پر، کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنی جان مال کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ جان مال کا استعمال عبادت میں شمار ہو، گناہوں میں اور فضولیات میں نہ استعمال ہو، نہ وقت فضولیات میں جاوے، نہ مال فضولیات میں جاوے۔ یہ امانتیں ہیں، وقت بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اس کو فضولیات سے بچانا ہے۔ مال کو ضائع کرنا مال کی ناشکری ہے، منع فرمایا کہ مال ضائع نہ کرو، یا تو اپنی ضرورت پر لگاؤ یا اپنی آخرت پر لگاؤ۔ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعة المال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا۔
یہ برباد نہ ہو، یہ نعمت ہے، زندگی کا بہترین سہارا ہے، یہ حقوق ادا کرنے کے لیے دیا گیا ہے مال، اس سے حقوق ادا کریں، حقوق ادا کرنے والی صفتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ مدینہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو سخاوت کی دعوت دی تھی کہ تم لوگ سخی بنو، سکھا دو کہ تم لوگ سخی بنو، سخاوت کی دعوت دی کہ سخی بنو۔ تم جاہلیت کے زمانے میں تو بہت مال اڑاتے تھے، اب تم کو اللہ نے اسلام دیا، تم کو دین دیا، تو اب کیوں نہیں لگاتے؟ سخی بنو تاکہ مال احسان میں خرچ ہو جائے، مال احسان میں خرچ ہو، دوسروں کے نفع میں خرچ ہو، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، وہ بندہ سب سے اچھا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے نفع میں لگاوے۔ نفع مادی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے، نفع مادی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے۔ مادی نفع یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی، کھلایا پلایا پہنایا اڑایا، دوا دارو، یہ مادی نفع کہلاتا ہے جو محسوس ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ایک معنوی نفع ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، وہ کیا کہ اس کو ہدایت کا راستہ بتایا، اس کی آخرت بننے کا راستہ بتایا، آخرت کے راستے پر ڈالا، سمجھا بجھا کر آخرت کے راستے پر ڈالا۔ یہ معنوی نفع ہے، نظر نہیں آتا، ہاں، لیکن بڑا نفع یہ ہے کہ اس کی غلط زندگی میں سے نکال کر اس کو صحیح زندگی پہ لایا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ نبی دونوں طریقہ کا نفع پہنچاتے ہیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں، ان کو راحتیں بھی پہنچاتے ہیں، اور اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے لوگوں کو حق اور ہدایت سے نوازتے ہیں تاکہ لوگ حق پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، کہ ان کی دنیا بھی سنور جاوے، ان کی آخرت بھی سنور جاوے، ان کی دنیا بھی سنور جاوے کہ دین ہوگا تو دنیا صاف ستھری ہوگی، ہاں، حقوق ادا کیے جائیں گے دین کی وجہ سے، دنیا صاف ستھری ہوگی، کسی کے حق میں کوئی ملوث نہیں ہوگا، مبتلا نہیں ہوگا، کسی کے حق میں کوئی پھنسا ہوا نہیں ہوگا، کسی کا حق دبا ہوا نہیں ہوگا، اور اللہ کا حق بھی ادا کریں گے کہ اللہ کا حق عبادت کا ہے کہ وہ عبادت کریں دنیا میں۔ جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ تو کرنی ہے، نماز ہے، نماز ہے، اپنی نمازوں کو اچھا بناویں، سر سے اترتی ہوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، سر سے اترتی ہوئی نماز نہیں پڑھنی، ادنا درجے پر نہیں پہنچ جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا چلو ہو گیا۔ جس طرح نعمتوں میں ادنا درجے پر نہیں رہتے، بلکہ نعمتوں میں اونچے جب 50 قسم کا کھانا کھاتے ہیں، 50 قسم کے جوڑے ہوتے ہیں پہننے کے، مکانے عالیشان ہوتے ہیں، تو ضروریتوں کو مہنگی بناتے ہیں اور عمل کو ہلکا بناتے ہیں، عمل کو ہلکا بنا دیا، یہ نقصان کی بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے اور ناشکری کی بات ہے کہ نعمتوں میں تو آگے بڑھتے ہیں، مختلف چیزیں، مختلف نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور عبادت کا معاملہ ہے تو ضروری بس 2 سنت پڑھ لیا ہو گیا، چلو 3 وتر پڑھ لیا ہو گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہماری دعوت و تبلیغ اعمال کی دعوت ہے، یہ اعمال کی دعوت ہے۔ الحمدللہ جہاں تک سبھی الحمدللہ اسلام ایمان کی دولت سے کہ اعمال کا مسئلہ ہے، تو اپنے اعمال کو درست کرنے کہ نمازوں کو اچھی سے اچھی پڑھنی ہے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو بھی پڑھنی ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، یا ہوئی تھی تو پڑھ لی ہے، ایسے بہت کم ہوں گے کم ہوں گے۔ بہت لوگوں کے ذمہ نمازیں باقی ہیں، فرائض باقی ہیں، ہاں، تبلیغ میں لگنے سے پہلے، تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا،
کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں چھوٹی ہوئی چیز ادا کرو، کیونکہ اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب ہے قیامت میں. جی ہاں، کوئی کاؤنٹر پہلے کھولے گا نماز کا. جی ہاں، تو اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے، چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنا ہے. الحمدللہ اس کام کی برکت سے لوگوں نے برسوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی پڑھی ہے. بعضوں کو تو میں پہچانتا ہوں کہ 20 برس کی نمازیں پڑھی، 20 برس، کہ 20 برس نماز میں سستی ہوئی تھی تو تھوڑی 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 کر کے پڑھی. عالموں سے پوچھو، اس کا طریقہ بتائیں گے وہ کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کیسے پڑھنی چاہیے. چھوٹی ہوئی زکاتیں لوگوں نے دی ہے. ہاں، کیوں؟ زکات دینا فرض ہے، فرائض ادا ہو جانے، یہ پہلا دین ہے. دین کا پہلا اسٹیج یہی ہے کہ فرائض ادا ہو. زکاتیں لوگوں پر واجب ہے. زکاتیں مسلمانوں کی پوری ادا نہیں ہوتی. اگر ان کی زکاتیں پوری ادا ہو جائیں تو کوئی غریب مسلمان باقی نہ رہے، غریبی دور ہو جائے. جتنی غریبوں کی ضرورت ہے اتنی مقدار واجب زکات کی اللہ نے کی ہے. جی ہاں، کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی. اس لیے اپنی زکات پوری پوری دینی ہے. اس نے سمجھو کہ ہم تو تبلیغ میں ہیں، ہم تو تبلیغ میں ہیں، ایسا کافی نہیں ہے. جیسے کسی خاندان میں ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم تو ہیں خاندان میں، نبی کے خاندان میں، حضور نے فرمایا، یہ کافی نہیں ہے. اپنا عمل اللہ کو دکھانا پڑے گا. فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ اللہ کو عمل دکھاؤ. یہ نہیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. تو جس طرح کسی خاندان میں ہونا کافی نہیں ہے، ایسے تبلیغ جماعت میں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کو جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اس اپنے نمازوں کو، اپنے زکاتوں کو، اپنے فرائض کو ادا کرنا، یہ دین کی ایک سطح ہے. دوسری سطح اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا. حدیثوں میں ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. بڑا کمال ہے. کیونکہ حرام سستا بھی ہوتا ہے، حرام لذیذ بھی ہوتا ہے، حرام آسان بھی ہوتا ہے. ہاں، اس میں نہ پھنسے بلکہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. حرام سے بچانے کے لیے، فرائض پر قائم ہونے کے لیے ایمان کی طاقت ضروری ہے. ایمان کی طاقت ہوگی تو حرام سے بچے گا. جب تک ایمان کی طاقت نہیں آئی شراب حرام نہیں ہوئی. جب مسلمانوں میں ایمان کی طاقت آئی شراب حرام ہوا. کہ آج سے یہ حرام ہے، اسے دور رہو. اسی وقت لوگوں نے شراب کے برتن توڑ دیے. کیوں؟ کہ اس سے پہلے طاقت نہیں تھی. اب ان کو محنت کروائی، کام میں لگایا تو وہ ایمانی طاقت پیدا ہوئی. ایمانی مزاج، ایمانی طاقت یہ ضروری ہے کہ ایمانی مزاج ہو. 3 قسم کے مزاج ہوتے ہیں. ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے کہ نہ کرے نہ کرنے دے، یہ شیطانی مزاج ہے. نہ تو اچھا کرے نہ اچھا کرنے دے، یہ شیطانی مزاج کہلاتا ہے. ایک حیوانی مزاج ہے کہ حیوان کا مزاج ہے، کھانا پینا، اپنی خواہش پوری کرنا، لڑنا، یہ کام حیوان کے ہے. تیسرا مزاج ایمانی مزاج ہے. ایمانی مزاج کہ اللہ رسول کو راضی کر کے زندگی گزارنا، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا، یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے. دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے امت میں ایمانی مزاج پیدا کرنا ہے کہ امت کا مزاج ایمانی بنے، کہ اللہ کے حقوق کو دیکھیں، دوسروں کے حقوق کو دیکھیں، اپنی آخرت کو دیکھیں، اپنی دنیا کو دیکھیں، کہ ہاں کہ کہیں کوئی نشان نہ پڑے بدنامی کا. اس کو سنوار کر کے زندگی گزار. یہی مقصد ہے دعوت و تبلیغ کا کہ اپنی اپنی زندگیوں کو سنوار کر گزارے. سنتوں کا اتباع کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں. یہ سب سے بڑی ہدایت ہے. اپنی عبادتوں میں، اپنے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگہ دے. مولانا ابرار صاحب فرماتے تھے آسان سنتوں پر عمل کرو گے تو مشکل سنتیں عمل میں آ جائے گی. آسان سنت، مسجد میں جانے کی سنت، مسجد میں سے نکلنے کی سنت، گھر سے نکلنے کی سنت، گھر میں داخل ہونے کی سنت، جوتا پہننا، جوتا اتارنا، کپڑا پہننا، کپڑا، یہ آسان سنتیں ہیں. اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے اترے تو یہ آسان سنت. کہ آسان سنتوں پر عمل کرو گے تو مشکل سنتیں بھی آسان ہو جائے گی. رات کو تہجد میں اٹھنا، دیر تک اللہ کو یاد کرنا، کہ وہ بھی آسان ہو جائے گی. جی ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے یہ مذاکرے کہ زندگی کو سنتوں پر لاؤ. کس پر لاؤ؟ ہاں، ابن مسعود فرماتے تھے، بہت اہم بات کی ہے انہوں نے، اب میں ختم کروں گا. ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے مومن بن کر، مسلم بن کر ملاقات کرے، ظاہر بات ہے کہ سبھی چاہتے ہیں، کون کم بخت ایسے تو کافر بن کر اللہ سے ملاقات کرے. اس کافر کا منہ تو کالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا. کہ تم میں سے جو ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کو وہاں پڑھیں جہاں جماعت ہوتی ہے، با جماعت نماز پڑھیں. یہ تاثیر بتائیے. ایمان کے ساتھ اللہ سے ملنے کے لیے با جماعت نماز ہے. اور بھی حدیثوں میں تفصیل ہے اس کی کہ جو تم میں سے یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں تو وہ نمازوں کو مسجدوں میں جا کے پڑھے جہاں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ نماز با جماعت تمہارے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھتے. بیماری میں بیمار ہے، دو آدمی کے سہارے ہے، لیکن جا کے جماعت سے نماز پڑھو. کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری ہے، با جماعت نماز پڑھنا. تو جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو ایمان کے حالت میں، وہ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں جماعت ہوتی ہے مسجدوں میں. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اور یہ بات، اگلی بات یہ کہی کہ اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جیسے مسافر جنگل میں بھٹک گیا، ہاں، کہاں جانا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، واپس جانا وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، مر جائے گا بھوکا پیاسا جنگل میں. تو کہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہی کے بعد ہلاکت ہے. اس لیے میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننا، سیکھنا، سمجھنا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا، اپنی ذات سے اوپر عمل کرنا، یہ زندگی میں آوے. سلام کرنا سنت ہے، بڑی سنت ہے، معاشرت کی سنت ہے. سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو. السلام علیکم، یہ صحیح سیگا اس کا یہ ہے. سلام علیکم نہیں، اس کو حمزہ کا الف ظاہر کر کے السلام علیکم، صحیح. یہ بڑی سنت ہے، محبت پیدا کرنے والی، محبت پیدا کرنے والی سنت ہے. کہ سلام کی کثرت کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو ایک دوسرے کو سلام کرو. یہ سنتیں ہیں زندگی کی، معاشرت کی. اس لیے ان سنتوں پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے. سنتوں پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے. ہاں، یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی سنت چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا، آسان سنتوں پر عمل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سیکھنا سکھانا. دعوت کی یہی غرض ہے. دعوت کی غرض خالی نکالنا نہیں ہے، نکالنا تو یکسوئی کے لیے ہے کہ یکسو ہو جاوے، دوسری طرف دھیان نہ رہے، اس لیے گھر چھوڑ دے اور پھرے تاکہ یکسو ہو جائے. لیکن دعوت کی اصلی غرض، کہ دعوت کی اصلی غرض تو اتباع ہے. کہ اتباع کرے اپنے نبی کا، اپنے نبی کے طریقوں کا. یہ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ہماری دعوت کی غرض کہ اتباع ہے. جمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو باتیں حضور کی طرف سے ہم کو ملی ہیں ہم اس کے اپنے آپ کو پابند بنائیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، ایک دوسرے کو یاد کرائیں. ہاں، علم و ذکر کا یہی مطلب جو میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ علم و ذکر، یہ علم و ذکر ہے کہ دین کے باتوں کا جاننا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. سعد بن وقاص لے کر جا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ بڑا مجمع جا رہا ہے، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. وہ ذمہ دار تھے سعد بن ابی وقاص. ان سے فرمایا بڑے آدمی ہے وہ، یہ تمہارے ساتھ مجمع جا رہا ہے، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ بات ہم کو بھی پہنچی ہے، حضرت عمر کی بات ہم کو بھی پہنچی، اور ہماری بھی یہی دعوت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنائیں. کیوں کہ آدمی خیر کے کاموں کا عادی نہیں بنے گا تو غلط کاموں کا عادی ہو جائے گا. اور طبیعت ہے یا ادھر لگے گی یا ادھر لگے گی. ہاں، اس لیے جو چیزیں ہماری عادتیں بگاڑنے والی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. یہ ہدایت ہے ہمارے بزرگوں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں خاص طور سے وقت برباد نہیں کرنا، عمل فوت نہ ہونا. کوئی عمل فوت نہ ہو، کوئی وقت برباد نہ ہو، تو پھر خدا کے راستے کی پوری منفعت اور نفع ملتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں جانے والے اس کی پابندی کرے جو ان کو بتایا گیا ہے. واپس جانے والے کہ وہ کام کے اور محنت کی نیت سے جائیں کہ اب ہم نے اجتماع دیکھا، اجتماع میں شرکت ہوئی. اجتماع کی مثال ایسے جب بارش ہو گئی. جب بارش ہو جاتی ہے تو زمیندار مشغول ہو جاتے ہیں. کچھ زمین میں جہاں بارش ہو گئی اب لگانے کی لگاؤ، بونے کی چیز بو، کاٹ، بس. تو اب بارش ہو گئی ہے، اجتماع ہو گیا. اب جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے تاکہ اس پانی جو برسا ہے اسے فائدہ اٹھائے. تو ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. کیوں کہ ہماری محنت سے نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. محنت تو سبب کے درجے میں ہے، محنت تو سبب کے درجے میں ہے. ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے. زمین کی ہریالی کا سبب بارش کا پانی. بارش برسے تو زمین میں ہریالی آتی ہے، نہیں تو سوکھا رہتا ہے. زمین کی ہریالی، زمین کا ہرا بھرا بارش کے پانی سے ہے. ایسے ہی دنیا میں کہ ہدایت ملے، زندگی عمل سے آباد ہو جاوے، اس کے لیے محنت بھی ہے، دعا بھی ہے. تو محنت کے لیے آپ حضرات تیار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ محنت کے لیے تو تیار ہوئے ہیں لیکن کام آپ کی مدد سے ہوگا. تو اللہ کی مدد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ محنت بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں. تو ہم محنت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں. دعا کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. کوئی بھی دعا مانگے، گنہگار ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی دعا مانگے، دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے. ایک بات اور ہوتی ہے کہ قبول ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے. دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں. محفوظ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں لینا ہے، بعد میں لینا ہے. تو وہ فائل میں ہے، ردی میں نہیں ڈال دیا، ردی میں نہیں ڈالا. ہاں، جیسے بہت سے کاغذات ردی میں ڈالتے ہیں کہ ردی میں نہیں ڈالیں گے اللہ، کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ دعا جس طرح ہماری حاجت ہے وہ عبادت بھی ہے. تو عبادت کو تھوڑا اللہ ردی میں ڈالے گا. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندے عبادت کر رہے ہیں، اس لیے دعا کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں، مقبول بھی کر لیتے ہیں. لوگ جانتے نہیں اس کو، تو دعا مانگ کے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دعا مانگی، کچھ ہوا نہیں. حالانکہ اس کے دینے کا وقت نہیں آیا ہے. جو دعا مانگی ہے اللہ جانتے ہیں اسے کس وقت دینا ہے. آدمی جلد باز ہے، اس کو جلدی چاہیے.
اس کو جلدی چاہیے. تو اللہ تو حکمت والا ہے، وہ جلدی میں تھوڑی دے دے گا، وہ تو حکمت سے دے گا کہ کس وقت دینا ہے. اگر اس وقت دینا ہے اس کے لیے فائدہ تو اس وقت دے دیں گے، بعد میں دینا ہے تو بعد میں دیں گے. تیسرا یہ کہ آخرت میں دیں گے، وہ اللہ کی حکمت پر ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا اور اللہ کی حکمت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، تاکہ ہم کو شیطان نا امید نہ بنا کے دیکھو تو نے دعا مانگی تھی، جماعت میں بھی کہا تھا، 4 مہینے بھی کہا تھا، تمہارا کوئی مسئلہ بنا نہیں. ہاں، حالانکہ اس مسئلے کے بننے کا وقت ہے، اس وقت وہ مسئلہ بنے گا. اللہ تعالیٰ کیا ہر چیز ایک وقت کے ساتھ ہے. کل شیء عندہ بمقدار، کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ایک وقت کے ساتھ ہے. جی ہاں، آدمی شادی کرے ابھی ابھی بیٹا پیدا ہو جائے کیسا نہیں ہوگا کہ ابھی ابھی بیٹا پیدا ہو جائے، پھر بیٹا پیدا ہو ابھی ابھی جوان ہو جائے، نہ ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے وقت پر جوان ہوگا، اپنے وقت پر پیدا ہوگا، اپنے وقت پر مرے گا. کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز دنیا ایک مقدار کے ساتھ ہے. یہ سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہاں، اس کو سمجھنے سے نا امیدی نہیں پیدا ہوتی، نہیں تو جہالت سے نا امید ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگے کچھ ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، دعا محفوظ بھی ہے، مقبول بھی ہے. اپنے وقت پر دیں گے اس کو. جی ہاں، اپنے وقت پر دیں گے، اس کو ردی میں نہیں ڈالا. حدیثوں میں ہے کہ جب دعائیں جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ کوئی چیز اللہ کے دربار میں دعا سے زیادہ قابل اکرام نہیں ہے. دعا کا اکرام ہوتا ہے. بندوں کی عرضیاں آئی ہوئی ہے، بندوں کی عرضیاں آئی ہوئی ہے اپنے پروردگار کے پاس، تو وہ ردی میں نہیں ڈالی ہے. دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اب ردی میں کیسے ڈالیں گے؟ تو یہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے، ورنہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مقبول ہوئی اور ایک ابھی دینا ہے تو ابھی دے دیں گے، پھر بعد میں دینا ہے تو بعد میں دیں گے، مگر دیں گے، رد نہیں کریں گے. اس لیے امید کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے. کہ دعا عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی ہے، دونوں ہیں. تو دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا، اور دعا قبول ہوگی تو حاجت بھی پوری ہو جائے گی، مراد مل جائے گی، مراد مل جائے گی اور ثواب بھی ملے گا. دونوں باتیں ہیں، کیونکہ وہ عبادت بھی ہے اور حاجت بھی ہے، دونوں ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ نا امید نہ بنے، ورنہ نا امید بنا کر دعا چھوڑ دے گا. کہ نہیں، مانگا کرو، مانگا کرو، ثواب بھی لکھا جائے گا. جی ہاں، اور وقت آئے گا پھر دے دیں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اجتماعی دعا جو ہماری ہوتی ہے وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے. کہ جس طرح اجتماع میں جا کر دعا مانگی ہے، ہر روز تو اجتماع نہیں ملے گا، ہر روز اجتماع ملے گا تو نہیں ملے گا، تو آج آ جائے. تو یہاں سے یہ دعا سیکھ سمجھ کر اپنی اپنی ضرورتوں کے موقع پر مانگا کرو. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں، دینی مجلسوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہونے کے بہت راستے اللہ نے بنائے. صدقہ خیرات دے کر کے دعا مانگے وہ بھی قبول ہوتی ہے. ہاں، صدقہ دے کر دعا مانگی، نفل پڑھ کر دعا مانگی. ہاں، یہ سب قبولیت کی باتیں ہیں. یہ قبولیت کے بہت راستے بتائے کہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کہ مومن پر حالات آتے ہیں کہ حالات کو کیسے دفع کرو گے، تو حالات دفع کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعا مانگو کہ دعاؤں سے بلائیں دور ہو جائے گی. دعاؤں سے بلائیں دور ہو جاتی ہے اور مرادیں ملتی ہے. دونوں باتیں ہوتی ہے، بلا دور ہوتی ہے، مراد ملتی ہے. کتنا آسان ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو. ہاں، کر دیجیے. کچھ ضروری اعلان ہے. میں ماشاءاللہ ہر موقع پر ہر اجتماع کے وقت ہم کو نکلنے کی ترتیب بتائی جاتی ہے. اس ترتیب کا ہم لحاظ رکھیں تاکہ ہر ایک کا اطمینان سے نکلنا ہو، اور راستہ میں بھی جو ہے گاڑیاں تیز نہ چلاوے، اطمینان کے ساتھ جاوے. اور دور دراز جانے والے ہیں وہ راستے میں اعمال کے اہتمام کے ساتھ جاوے. مشورے سے ترتیب یہ طے ہوئے کہ پہلے پیدل چلنے والے
یہ قبلہ رخ جو ہے پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، وہ پہلے پیدل جانے والے جائیں گے، اس کے 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ 2 ویل والے بائک والے جائیں گے، اس کے 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ 4 ویل والے جائیں گے۔ اس لیے تمام ساتھی جو اس ترتیب کو دھیان میں رکھیں اور اسی ترتیب پر نکلیں، اور جو ترتیب دینے والے بتائے گئے ہیں ان کے معاون بنیں، کریں گے بے فکر انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا